سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا أئنا لمدينون۔ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم۔ لمثل هذا فليعمل العاملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فبكي المؤمن ليس عنده شيء قال فلبث قميصا من قطر وكساء من صوف ثم أخذ مرغا فجعله على رقبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته قال فجاءه رجل فقال له يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سرقينها قال أفعل قال فآجره مشاهرة شهرا بشهر يقوم على دوابه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان دو دوستوں کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نے تو اپنی دنیا بنا لی اور ایک نے اللہ کے راستے میں سب کچھ خیرات کر دیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی عالم میں اس بیچارے نے ایک قمیص من قطن یعنی کپاس کی اور شلوار جو ہے وہ صوف کی یعنی اون کی، بس وہی اس کا لباس رہا۔ اور اس کے بعد وہ راستے میں بیٹھ جاتا اور یحفر الشیء بقوتہ ہی کچھ کھدائی ودائی کا کام کرتا۔ قال فجاءه رجل فقال له یا عبد اللہ، ایک آدمی آیا اس کے پاس اور اس نے کہا کہ دیکھو تم پریشان ہو، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میرے پاس تنخواہ پہ کام کرو، میں مہینے کا مشاہرہ تنخواہ مقرر کر دیتا ہوں اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم میرے جانور جو ہیں ان کو چراگاہ میں لے جاؤ گے، ان کو چراؤ گے اور اس کے بعد واپس لاؤ گے، اور ان کا باڑا جو ہے سرکین جہاں جانور باندھے جاتے ہیں ان کو صفائی بھی کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
تو وہ آدمی جو ہے اس نے اس کو مہینے پہ رکھ لیا. قال وكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر الى دوابه فاذا راى منها دابة ضامرة اخذ براسه فوجع عنقه ثم يقول له سرقت شعير هذه البارحة. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ صاحب الدواب جو ہے یعنی جو مال مویشی کا مالک تھا وہ روزانہ آ کر دیکھتا تھا اپنے جانوروں کا کیا حال ہے. اس نے دیکھا ایک دن کہ اس کی کسی جانور کی گردن جھکی ہوئی ہے اور بڑی حالت خراب ہے. اس نے فوراً اس کی گردن کو فوجع عنقہ یعنی اس کو توڑا. ثم یقول له سرقت شعیر هذه البارحة اور کہنے لگا کہ میں نے جو ان کے لیے خوراک دی تھی جو دیے تھے شعیر مانا جو جانوروں کو کھانے کے لیے کیا تم نے چوری کر کے بھیج دیے بھوکے مر رہے. فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال لا تئن شريكي الكافر فلا أعملن في أرضه فليطعمني هذه الكسرة يوما بيوم ويكسوني هذين الثوبين اذا بلیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اس اللہ کے بندے نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے، بہتر ہے کہ میں اپنے اسی دوست کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں گا کہ بھئی میں تمہاری مزدوری کروں گا، تمہاری زمین پہ کام کروں گا، تم مجھے صرف کھانا دے دیا کرو اور کپڑے جب پرانے ہو جائیں تو کپڑا دے دیا کرو، بس روٹی کپڑے پہ میں کام کروں. قال فانطلق يريده فانتهى الى بابه. وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مکان کے اس دوست کے دروازے پہ پہنچا. وهو ممسن فاذا قصر مشيد في السماء. جا کے دیکھا شام کو تو بہت بڑا محل ہے، گویا کہ اتنا اونچا ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. وَإِذَا حَوْلَهُ وَالْبَوَّابُونَ اور سب نوکر حشم خدم بواب حارس دروازوں پہ کھڑے ہیں. فَقَالَ لَهُمْ اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَى صَاحِبِ هَذَا الْقَصْرِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ سَرَّهُ ذَلِكَ. اس نے جا کے دربانوں سے کہا کہ مہربانی کر کے اس محل کے مالک کو جا کے خبر کرو اور میرے لیے اجازت مانگو کہ میں بھی آ کے اندر داخل ہو جاؤں، اور جب اس کو خبر ملے گی تو خوش ہوگا، میرا دوست ہے وہ. فقالوا له انطلق ان كنت صادقا فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اجازت تو نہیں مانگ سکتے، اس وقت شام کا وقت ہے، تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ جا کے لیٹ جاؤ، صبح کو جب مالک اٹھے گا گزرے گا تو اس کے سامنے تم پیش ہو جانا. فانطلق المؤمن فألقى نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام. اب وہ بندہ مومن جو ہے وہ اس جگہ پہ گیا اور آدھی چادر نیچے بچھا دی اور آدھی چادر اپنے اوپر ڈال کے وہیں سو گیا. فلما اصبح اتى شريكه فتعرض له فخرج شريكه الكافر وهو راكب فلما رآه عرفه. اب جب صبح ہوئی تو وہ اپنے اس دوست کے پاس آیا جس کے ساتھ کبھی اس کا کاروبار مشترک تھا، اس کا شریک تھا، دوست تھا. اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اب اس مقام پہ جب اس کا دوست آیا وہ سواری پہ سوار تھا، اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ میرا دوست ہے. کیا ہے تو وہاں جا کے بیٹھا نا، یہاں طالبوں کے آگے تو مت بیٹھے نا، سپیکر کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، وہاں آپ کو سنائی دے گا. یہ تو نہیں کہ وہ کتاب لے کے بیٹھے ہیں تو ان کے اوپر آگے بیٹھ جاؤ. اب اس نے جناب کا پہچان لیا. فوقف علیہ وسلم علیہ وصافحہ ثم قال له ولم تأخذ من المال مثل ما اخذت. اس نے پہچان لیا، اس کے بعد اس نے ایک دوسرے کو سلام کیا، مصافحہ بھی کیا، ملا بھی، اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا اس حال میں؟
جتنا مال میرے پاس تھا اتنا تو تمہارے پاس بھی تھا، تو تم نے کیا کیا اس مال کو؟ قال بلا قال وهذه حالي وهذه حالك قال اخبرني ما صنعت في مالك، اس نے کہا اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا اپنے مال کو؟ قال لا تسألني عنه قال فما جاء بك، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ قال جئت اعمل في ارضك هذه فتطعمني هذه الكسرة يوما بيوم وتكسوني هذين الثوبين اذا بليا، اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری زمینوں پہ کام کروں گا اور میری اجرت صرف یہ ہوگی کہ مجھے روٹی دیا کرو اور جب کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے دیا کرو۔ قال لا ولكن اصنع بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيرا حتى تخبرني ما صنعت في مالك قال اقرضته قال من، اس نے کہا کہ نہیں ولیکن اصنع بک، میں تمہارے ساتھ اچھا بھلائی کروں گا، اچھا کام کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیسہ کہاں گیا؟ جتنا پیسہ تمہارے پاس میرے پاس تھا اتنا تمہارے پاس، آج میرے محل دیکھو، نوکر چاکر کاروبار، تمہارا پیسہ کیا ہو گیا؟ لا حول لا حول انا للہ قال اقرضته قال من قال الملی الوفی قال من، اس نے کہا کہ میں نے اپنا پیسہ جو ہے قرضہ دے دیا۔ اس نے کہا بھی کس کو قرضہ دیا ہے؟ اس نے کہا اس کو دیا ہے جس کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں اور بالکل وہ وفا کرنے والا ہے اور قرضہ لوٹانے والا ہے، اور اس کو قرضہ دیا ہے۔ اس نے کہا کون ہے وہ؟ قال اللہ ربی قال وهو مصافحه فانتزع يده من يده ثم قال، اس نے کہا میں نے جو اپنے اللہ کو قرضہ دیا ہے تو وہ ہاتھ ملائے ہوا تھا، اس نے ہاتھ بھی کھینچ لیا اور اس کے بعد کہا بطور اعتراض کہا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اس نے ہاتھ کھینچا اور کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ ایک عقل کی بات ہے، یہ دنیا ہے کھاؤ کماؤ عیش کرو، بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، اب پھر کون سا عالم آئے گا؟ قال صدی محاسبون قال فانطلق الکافر، ترکہ وہ کافر جو تھا چلا گیا، اپنے دوست کو چھوڑ دیا۔ قال فلما رآہ المؤمن وليس يلوي عليه رجع وتركه يعيش المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان، اب اس کافر دوست نے چھوڑ دیا۔ اب جب مومن دوست نے دیکھا کہ اس نے بھی کوئی بھلیا نہ کیا، کوئی میری مدد نہ کی، واپس آیا اور اسی حالت میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ المؤمن فی شدت من الزمان، مومن کے لیے بڑی سختی کا دور تھا، اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے، یاد رکھیں، آپ نے فرمایا شد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ امتحان، سب سے زیادہ مشقتیں اللہ کے انبیاء پہ آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر جیسے درجہ ہوتا ہے اس طرح جتنی شان بڑا ہوتا ہے اتنی امتحان بھی بڑا ہوتا ہے اور اتنی تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور المؤمن مبتلا، ایمان والے ہمیشہ ابتلا میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئی۔
چونکہ سب سے زیادہ شان میرے مدنی پاک کا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ کا ہے، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، اور خاتم الانبیاء والرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو امتحان بھی اسی طرح آئے ہیں۔ کون سا امتحان ہے اور کون سا ابتلا ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ نہیں آیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور جتنا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مزے میں ہے، کیونکہ ان کے لیے تو بس یہی دنیا ہے، اگلا آخرت پر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے پھر امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان تو ہوگا کہ تم امتحان ایمان میں کتنے پکے ہو۔ ہر قسم کی آزمائش ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی سرزمین مکہ میں ابو جہل عیش کر رہا ہے، ابھی لہب عیش کر رہا ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ عیش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہے، حضرت عامر ہیں، عمار ابن یاسر ہے، حضرت خبیب ہے، بی بی سمیہ ہے، بی بی زنیرہ ہے، ہر وقت عذاب میں۔ اللہ کا ایک نظام، حتیٰ کہ بی بی زنیرہ جو تھی اس کو ابو جہل نے اتنا عذاب دیا، اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی، نور ختم ہو۔ اور اس کے بعد بھی پھر پتہ ہے وہ بدبخت کیا کہتا ہے دیکھا تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے تو ہمارے خدا لات نے تمہارا نور چھین لیا۔ اور اتنا بدبخت مارتا تھا اس عورت بیچاری بی بی کو کہ مارتے مارتے جب تھک جاتا نا کہتا واللہ لو ما فترتو، اگر میں نہ تھک جاتا نا لضربتو کی وجہ میں تمہیں پھر مارتا، لیکن اب میں مار مار کے تھک گیا۔ تم حضور کا نام چھوڑو، کلمہ چھوڑو، توحید چھوڑو، اس طرح سے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی نور بھی واپس فرما دیا، آنکھیں بھی روشن ہو گئی۔ اور یہ ان 7 لوگوں میں ہے جن کو عذاب دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا، بی بی زنیرہ بھی ان میں ہے، اس کو بھی حضرت ابو بکر نے خرید کیا اور آزاد کر دیا، پھر یہ بیچاری عذاب سے بچی۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بی بی سمیہ عورت ہے، اور اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت جو ہے بی بی سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ یعنی اس قدر ان پہ ظلم ہوئے، اور آخر ظلم کی انتہا اس پہ ہوئی کہ ابو جہل نے حکم دیا کہ 2 طاقتور اونٹ لے آؤ، اور بی بی کی دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، اور وہ رسہ ایک اس اونٹ کو باندھا گیا، ایک اس اونٹ کو باندھا گیا، اور ابو جہل نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو دوڑاؤ تاکہ یہ بیوی درمیان میں یوں کٹ جائے۔ یہ اسلام ایمان چوری کھانے حلوے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ 11ویں منانے کا نام نہیں ہے، یہ تو قربانیاں دینے کا نام ہے، یہ تو محمد مدنی کے عشق میں اس طرح جان دینے کا نام ہے کہ بی بی سمیہ کی ٹانگوں میں رسے باندھے گئے ہیں۔ ابو جہل کھڑا ہے، کہتا ہے اب بھی تم توحید کا کلمہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا احدن احدن احدن، میں نہیں چھوڑ سکتی کلمہ۔ اونٹوں کو حکم دیا اور بدبخت نے نیزہ مارا شرمگاہ میں، اور بی بی کا وجود جیسے 2 ٹکڑے ہوتا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے بی بی شہید ہو گئی، لیکن توحید پہ قائم رہی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فرعون ہے، بادشاہ مصر، محل ہیں، دولت ہے، خدم ہیں، حشم ہیں، لاکھوں کی فوج ہے، ہزاروں ملازمین ہیں، لیکن بی بی کا جرم کیا ہے کہ بی بی نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔
بی بی آسیہ جو ہے عورت ہے، اور اس کا جرم کیا ہے؟ کلمہ توحید، کہ اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لائی۔ فرعون کو پتہ لگا کہ یہ کیا بات ہے میرے گھر میں۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری بیوی ہے کوئی ہے، جب مجھے خدا نہیں مانتی، میرے دین پہ نہیں آتی ہے تو عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ بدبخت جب عذاب دیتا تھا تو بندوں کو دیوار کے ساتھ یا زمین پہ لٹا کے ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بڑی بڑی میخیں گاڑ دیتا۔ کہہ دینا تو آسان ہے نا، ذرا یہاں رکھ کے ذرا سوراخ کر کے دیکھو نا ذرا۔ اسی لیے ایک فرعون ذل اتار، بعد نے فرمایا کہ اس کے محل بڑے اونچے ہوں، بعد نے کہا کہ نہیں، وہ عذاب کا طریقہ یہ تھا، اپنی اس کی بیوی ہے، پاؤں میں بھی اس نے کیلیں مروا دی، ہاتھوں میں بھی، اور بیوی لیٹی ہوئی ہے، اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ معلق کر دیا، اور کہا کہ اب بھی تم اگر اللہ کی توحید اور موسیٰ کی نبوت کا انکار کر کے میری ربوبیت کا اقرار کر لو تو پھر تم ملکہ ہو اس ملک کی۔ اس نے کہا فرعون نے، اور اس وقت بھی ایمان دیکھو نا ذرا بیوی کا۔ ہم تو عمرے پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، یہی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پیسے عطا فرما، یا اللہ رقبہ زیادہ مل جائے، کوئی 10 15 20 روپے زمین مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، کوئی کار مل جائے، ہم تو یہی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری اولادوں کو بھی پیسہ اور دولت عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، اور مال میں برکتیں عطا فرما، ہم تو یہی دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کے قرآن میں ہے، یہ کسی الف لیلا کا قصہ نہیں ہے۔ اس حالت میں بی بی پتہ ہے کیا مانگتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتی، مجھے اپنے قریب جنت میں گھر عطا فرما، اور مجھے فرعون کے عقیدے سے، فرعون کے عمل سے، اس ظالم قوم کے عقیدے عمل سے نجات عطا فرما۔ وہ بی بی اس حال میں بھی اپنے اللہ سے مانگ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا پردے ہٹا دو میری جنت کے، بی بی کو دکھلا دو اس کا محل۔ اللہ چاہے جب چاہے دکھلا دے، کشف یعنی کھول دیے گئے پردے اور بی بی کو محل دکھا دے۔ بی بی ہنسی مسکرائی کہ اتنا میرا بڑا اچھا محل ہے، اور سب سے اعلیٰ محل قیامت میں کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور یہ بیوی بنے گی حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو سب سے اعلیٰ مقام ملا کہ نہیں ملا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ بی بی جب مسکرائی تو فرعون سمجھا کہ اس عذاب کی وجہ سے بی بی کا دماغ ختم ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ہنس رہی ہے، ورنہ عذاب میں بھی کوئی ہنستا ہے؟ عذاب میں کوئی مسکراتا ہے کہ ہاتھوں میں کیلے لگے ہوئے ہوں، پتھر اوپر ہو؟ اس نے کہا اچھا تمہارا دماغ، نے کہا نہیں دماغ نہیں خراب ہو گیا، اللہ نے مجھے میرا مقام دکھلا دیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اور آج بھی یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جانے دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ سب کچھ دکھلا دیتے ہیں آج بھی، ورنہ یاد رکھیں کہ بالکل بے سہارا لوگ، دیکھیں نا صحابہ کے پاس کیا طاقت تھی، خود اندازہ کرو کہ نہ اس دور میں کوئی جدید آلات تھے، نہ ذرائع تھے، نہ مواصلات تھے، قوت ایمان تھی کہ 80 لاکھ مربع میل پر محمد مدنی کے دین کا پرچم لہرا دیا۔ جہاں جہاں گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا،
جن لوگوں نے ان کا کردار دیکھا، نماز دیکھی، ان کا حیا دیکھا، ان کی عفت دیکھی، عصمت دیکھی، دیانت دیکھی، وفا دیکھی، شرافت دیکھی، سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تو ہم باہر جاتے ہیں، انگریز سوٹ پہنتا ہے، ہم بھی سوٹ پہنتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں جا کے جناب جوا کھیلتا ہے، ہمارے مسلمان بھی جوا کھیلتے ہیں، وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، وہ شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، وہ بدبخت تو ایک آدھا جام پیتا ہے، یہ تو بوتل کی بوتل پیتے ہیں، جب تک پاگل ہو کے گر نہ جائیں، ان کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دے، پیتے رہتے ہیں۔ ان کو تو سٹریچر بھی اٹھانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے، اپنے پخانے میں پیشاب میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھ کے کون مسلمان ہوگا بھلا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایمان ہے تو پھر ابتلا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات دکھا دیتے ہیں کہ کسی کو ابتلا نہ آئے، یا جیسے بعض کافر ہیں لیکن عذاب نہیں آیا دنیا میں۔ کیوں؟ اصل فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے، اصل فیصلہ قیامت میں۔ بڑے کافر ہیں، مر گئے، آرام سے مر گئے، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی امتحان نہیں آیا۔ اور ایسے بھی کافر ہیں کہ ان کو عرب البائدہ کہا جاتا ہے، کہ جن کی نسلیں بھی اللہ نے مٹا ڈالی، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح، اللہ نے وہ نسلیں بھی ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ان سے پوچھو فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جب میرا عذاب آیا کوئی بچا باقی؟ حتیٰ کہ بعض لوگ جب قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تو کچھ لوگ اس علاقے میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، کوئی سفر پہ نکلا ہوا تھا، کوئی تجارت پہ، کوئی کہیں، جب واپس آئے پتھر انتظار میں کھڑا تھا، ایک نسل بھی نہیں بچی۔ اور آج تک وہ جگہ موجود ہے، آج بھی اس جگہ کو بحر میت کہا جاتا ہے، کہ وہ سمندر، وہ دریا، وہ مقام جو ہے جہاں پانی نکلا ہے، اس پانی میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ اردن کے قریب ہے کہ دور تھوڑا ہے، جا کے دیکھ لیں۔ یہ مدائن، قوم عاد، سمود، یہ حجر، یہ تو سارے یعنی مدینہ منورہ سے ریاض جائیں سب راستے میں ہیں، آپ بھی ان کے آثار موجود ہیں، دیکھ سکتے۔ اتنا دور جانا ہو تو یہ اپنا یعنی مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں وادی محصر ہے، جہاں اللہ نے ہاتھیوں کے بادشاہ کو ہاتھیوں کے ساتھ ریزہ کر کے ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مومن پہ امتحان آتے ہیں، یہ نہ سمجھا کریں کہ جی فلاں مومن ہے، بہت بڑا امام ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اولیاء اللہ ہے، دیکھو بیچارہ بیمار ہے، دیکھو بیچارہ ریڑی پہ ہے، دیکھو اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، محتاج پڑے، یہ سب میرے مالک کے امتحان۔ کبھی اللہ ان کو تکلیف دے کے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، یہ اس کا نظام ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، اس کی ہر قضا پہ راضی۔ وہ بیماری دے تو حکمت ہے، وہ صحت دے تو حکمت ہے، وہ طاقت دے تو حکمت ہے، وہ کمزوری دے تو حکمت ہے، سب اس کا نظام ہے، یہ چلے گا دنیا میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب اس بیچارے کا حال یہ ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں۔ وَيَعِيشُ الْكَافِرُ فِي رَخَاءٍ مِّنَ الزَّمَانِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اب جب قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھو ابھی تو قیامت نہیں آئی نا، یہ جو واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں، چونکہ اللہ کو علم ہے کہ جب قیامت آئے گی اس دن اس کا یہ حال ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، وہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔
کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور فلاں آدمی کا کیا حال ہوگا، ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، عمر کا کیا ہوگا، عثمان کا کیا ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا رضوان اللہ علیہم۔ اور اسی طرح دشمنان اسلام، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ابی لہب ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے تو سارا علم ہے نا، اللہ نے پہلے نقشہ بنا کے دکھا دیا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر اللہ قیامت کا دن تو آئے گا، ابھی آیا تھوڑا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَأَدْخَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنَ الْجَنَّةَ يَمُرُّ فَإِذَا هُوَ، اب اللہ تبارک و تعالی مومن کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ جا کے جب جنت میں دیکھے گا فَإِذَا هُوَ بِأَرْضٍ وَنَخْلٍ وَثِمَارٍ وَأَنْهَارٍ، وہ حیران ہوگا کہ باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے خوبصورت باغ ہیں۔ فَيَقُولُ لِمَنْ هَذَا، وہ پوچھے گا کہ یار یہ تو بتاؤ یہ باغ کس کے ہیں، یہ درخت کس کے ہیں۔ فَيُقَالُ هَذَا لَكَ، کہا جائے گا یہ سب تیرا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ فَيَقُولُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ او بلغ من فضل عملی ان صاب بمثل هذا، قال ثم يمر فاذا هو برقيق، کہے گا سبحان اللہ، اب بلغا، کیا میرے عمل اس مقام کے تھے کہ مجھے اتنا بڑا ثواب دیا جائے؟ میرے عمل تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا عمل تو بہت تھوڑا تھا۔ ثم يمر فاذا هو برقيق لا تحصى عدتهم، فیقول لمن هذا، آگے جائے گا تو غلاموں کی فوج کھڑی ہے، غلام کھڑے ہیں، عبید کھڑے ہیں، اور لا تحصى عدتهم، پتہ ہی نہیں کہ کتنے ہیں۔ حیران ہو کے پوچھے گا لمن هذا، یہ کس کے غلام ہیں؟ فیقال هؤلاء لك، فرشتے کہیں گے میں اے مومن یہ سب تیرے غلام ہیں۔ فیقول یا سبحان اللہ، او بلغ من فضل عملی ان صاب مثل هذا، قال ثم يمر فاذا هو بقبة من یاقوتة حمراء مجوفة، اب آگے بڑھے گا تو دیکھے گا کہ ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ بھی یاقوت کے موتی سے بنا ہوا ہے، یاقوت کے موتی کو اندر سے کھول کے اس کا خیمہ بنایا گیا ہے۔ اور فیہا حور عینا، اس کے اندر ایک عورت ہے، سفید رنگ ہے، بڑی آنکھوں والی ہے۔ فیقول لمن ہذہ، اب پوچھے گا بھائی یہ کس کا خیمہ ہے، کس کی بیوی ہے؟ فیقال ہذہ لک، یہ تیرا خیمہ، تیری بیوی ہے۔ فیقول یا سبحان اللہ، اب بلغ من فضل عملی ان صاب بمثل هذا، قال ثم يذكر المؤمن شريكه والكافر فيقول، اب اس کو یاد آئے گا کہ میرا دوست بھی تھا کافر جس کے ساتھ میری شراکت تھی۔ انی کان لی قرین، وہ جو دنیا میں میرا ساتھی تھا، جو مجھے کہتا تھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، آج دیکھیں ہم تو اٹھے ہوئے ہیں۔ اذا متنا وكنا ترابا واذابا انا لمدينون، قال فالجنة عالیۃ والنار حاویۃ، جنت چونکہ اعلیٰ مقام پہ ہوگی اور جہنم جو ہے نیچے ہوگی۔ قال فیریہ اللہ تعالی شریکہ، اللہ حکم دیں گے کہ اس کو دکھاؤ اس کا دوست کہاں ہے۔ اب جب دکھائیں گے تو فی وسط الجحیم من بین اہل النار، دیکھیں گے تو وہ تو جہنم کے درمیان میں دوزخیوں میں پڑا ہوا ہے۔ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ عَرَفَهُ، اب مومن جب دیکھے گا پہچان لے گا۔ فَيَقُولُ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم ہے تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا، برباد کرنے والا تھا، اگر میں تیرے کہنے پہ آ جاتا تو آج میں بھی وہاں ہوتا جہاں تم پڑے ہو۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون۔
بمثل ما قد من علیہ. تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے جنت ملے. قال فلیذکر المؤمن ما مر علیہ فی الدنیا من الشدۃ فلا یذکر مما مر علیہ فی الدنیا من الشدۃ اشد علیہ من الموت. اب مومن یاد کرے گا کہ میں نے دنیا میں کیسی کیسی سختیاں دیکھی، کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی، لیکن سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ موت ہے. اللہم اعنا، اللہم اعنا فی سکرات الموت، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض. کہتے جی میری ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. قاری طاہر صاحب جو تھے، جن کا میں کبھی کبھی ذکر بھی کرتا ہوں، آج فوت ہو گیا. صبح نماز جنازہ تھا ان کا مدینہ منورہ میں، الحمدللہ دفن ہو گئے رحمت اللہ علیہ. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. بہت بڑے قاری، بہت بڑے عالم، اور جو تمنا لے کے آئے تھے کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دے، اللہ نے پوری فرما دی. دوران طواف اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے بالکل کرے، کوئی منع نہیں. میرا بھائی طواف کے دوران میں قرآن پڑھو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، جو مرضی ہے پڑھو. لیکن جن لوگوں کو قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھے. یہ قرآن اٹھا کے پڑھنا جو ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے. آدمی آگے گزر رہے ہیں، کسی نے دھکا مار دیا، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، آگے عورت آ گئی، عورت کو لگ گیا. تو اس لیے جن کو یاد ہے یا جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھے، اور جن کو نہ آئے ان کے لیے حضور کا جو وظیفہ مبارک ہے وہ سب سے آسان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح آیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی آئے وہ پڑھو، جس میں دل لگے، جذبہ پیدا ہو کہ میں کہاں پھر رہا ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں مانگ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، پتہ ہی نہیں ہے اس کو وہ کیا مانگ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. نہیں، وہ ذکر کریں جس ذکر میں آپ کو اس کا مطلب کا پتہ ہو. آپ درود شریف پڑھیں، آپ آیت کریمہ پڑھیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور نظر جو ہے وہ نیچے ہو، ادب سے چلو، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اختلاط نہ ہو. موقع ہے بوسہ دے دو، نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی ضرورت نہیں نہ لڑنے کی، نہ دھکا دینے کی، نہ کسی غیر محرم کے ساتھ بدن لگا دو. ادب کے ساتھ چلو، احترام کے ساتھ چلو، نہ بھاگو نہ دوڑو. کوئی ادھر سے مت نکلتا ہے، کوئی ادھر سے گردن نکالتی ہے. یہ طواف تھوڑا ہے، یہ تو لڑائی ہو گئی. ادب کے ساتھ چلیں اور جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں. نہ ادھر جا کر دیکھیں اور نہ ادھر دیکھیں اور نہ بلا وجہ باتیں کریں. طواف میں بات جائز ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کسی نے کوئی کام کی بات پوچھنی ہے بتا دو. یہ تھوڑا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گپے مارتے رہو، گپے مارنے کی جگہ ہے. اور پھر دل میں استحضار ہو کہ میرا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج آپ نے ہمیں اپنے اس گھر کے باہر پھرنے کا موقع دیا ہے جو اول بیت وضع للناس ہے، جو ہدی للعالمین ہے، اور جہاں سب پیغمبر اور خاتم النبیین نے بھی آ کے طواف کیا ہے، جہاں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے، ائمہ فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے طواف کیا ہے. آج میں بھی تیرے گھر کے باہر تیری رحمت سے پھر رہا ہوں. تو جب اس تصور سے اور شوق سے طواف کرو گے، طواف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوڑو جیسے نماز پڑھتے ہیں ٹکرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ابھی آدمی ایک رکعت نہ پڑھے، وہ 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں.
یہ کون سی نماز ہے؟ آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن انسان بن کے ادب کے ساتھ کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں. جب آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ بھی دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. سکون کے ساتھ، اور جو لفظ پڑھیں اس کو سمجھیں، غور کریں کیا کہہ رہے. اللہ اکبر سمجھو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع میں جائیں پتہ لگے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، یہ کوئی نماز ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو، گناہ ہے. حضور نے فرمایا انک لم تصلی، ایک آدمی نے جلدی جلدی نماز پڑھی. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم تو ٹکرے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، طواف ہے بھاگ رہے ہیں، عورتوں کے اندر سے گھس رہے ہیں، مقام حجر اسود پہ کھڑے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدن لگا ہوا ہے. تم مسلمان ہو کیا ہو تم؟ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. ہاں بالکل اللہ کے ہاتھ میں. تم جو اللہ کے بندے ہو، سزا اسی لیے دیتا ہے کہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ مسجد میں جاؤ یا شراب خانے میں جاؤ. مسجد میں تم اپنے اختیار سے آتے ہو، شراب خانے میں بھی اپنے اختیار سے جاتے ہو. ادھر جاؤ گے سزا ملے گی، ادھر آؤ گے جزا ملے گی. ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے. تم جو اس کے بندے ہو اس لیے ہر چیز اس کے ہاتھ میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے، اللہ نے تم کو باندھ کے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں شراب ڈالو. یہ کس نے لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. اب تیری مرضی، خیر اختیار کر یا شر اختیار کر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر کرو. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن کرو گے تم خود اپنے اختیار سے، ورنہ سزا کس بات کی؟ ہم نے عمرہ کیا، سر پہ استرا پھروایا، 10 دن کے بعد دوبارہ استرا کیا تو بالوں پہ مشین پھروائی. اتنے بال آ گئے تھے کہ مشین اس میں سے گزر جائے. اگر مشین میں بال آئے ہی نہیں ہیں تو استرا بھی پھرواؤ اور ایک بار دم بھی دو. استرا پھروا کے بھی کوئی مشین پھرواتا ہے؟ مشین پھروا کے تو استرا پھرواتا ہے. یہ میرا بھائی، آپ راجن پور میں رہتے ہیں نا، وہاں مولانا سیف الرحمان صاحب ہیں درخواستی، ان کے پاس چلے جائیں مدرسے میں، انشاءاللہ وہ آپ کے رشتے وغیرہ کے سارے مسائل حل کر دیں گے. میں تو یہاں کر نہیں سکتا، جو یہاں تو قانون ہے کہ اس ملک کا آدمی باہر شادی کر ہی نہیں سکتا، نہ لڑکی نہ لڑکا، جب تک اجازت نہ لے. وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں شادی کرو، باہر کیوں کرو؟ اگر کوئی زندہ آدمی ہے تم عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. وتر نماز جو ہیں 3 رکعت 1 سلام سے پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت ملانا بھی ثابت ہے. جو جیسے پڑھتا ہے اللہ قبول کرے. تم دونوں میں مہربانی کر کے اس کے پیچھے زور لگاؤ جو بدبخت پڑھتا ہی نہیں. جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو.
بڑی ہے لیکن نماز کے فرائض بھی نہیں جانتا، نہ وہ امام نہیں بن سکتا۔ وہ تو نبی کی حدیث پڑھو نا، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، حضور نے فرمایا امام وہ بنے جو تم سب میں اس وقت بڑا عالم ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو۔ اچھا اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے۔ تو امامت کے تو شرائط ہیں، امامت تم نے کو مذاق سمجھ رکھی ہے، یہ کوئی اسمبلی کی ممبری ہے؟ امام بننا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض بڑے بڑے ہم نے علماء دیکھے اور امام نہیں وہ کہتے بابا سب کی ذمہ داری ہے میرے سر پہ، میں نہیں اٹھا سکتا۔ انڈیا سے آئے یا پاکستان سے عمرے پہ، نماز مسافر ہے، قصر پڑے۔ اگر عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ لیا، یعنی لیکن میقات پر جب پہنچے تو حیض آ گیا، احرام کیسے باندھ لیا؟ عورت کا کیا احرام ہوتا ہے کہ باندھ لیا؟ 2 چادریں باندھی تھیں یعنی کون سا عورت نے احرام باندھ لیا؟ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا۔ آج تک جاہل لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے، وہ سفید رومال جو باندھتی ہے سمجھتی ہے احرام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی عورت کا احرام نہیں۔ اور اس کے اوپر مسح کرتی ہے، رومال کھولتی نہیں، کہ رومال کھلا تو عمرہ کھل گیا، عمرہ بھاگ گیا۔ نماز نہ ہو، فرض نہ ہو، اوپر مسح کرنا ناجائز ہے، کوئی زخم تو نہیں تمہیں سر پہ؟ کوئی عورت کا احرام جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے، اسی میں نیت کرے گی لبیک بعمرۃ اللہم لبیک اللہم لبیک۔ اگر اس نے نیت کر لی ہے، حیض آ گیا، جب تک پاک نہ ہو مکے میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ اگر اس نے لبیک نہیں پڑھا تھا تو پھر تو اس کا احرام ہے ہی نہیں، رومال باندھنے سے تو احرام نہیں ہوتا۔ 1 سال 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کو عمرہ کرانا، اس کی ساتھ نیت کر لو، اس کو تم چھوڑ تو نہیں آؤ گے نا کہ بازار میں تم کھیلو ہم جا رہے ہیں عمرہ کر کے آتے، اٹھاؤ گے تو ویسے ہی اس کی بھی نیت کر لو، اس کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا، تمہیں ایک اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ طواف کے دوران اگر استلام بھول جائیں کوئی بات نہیں، اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنا چاہتے ہیں، وتر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، جب تمہیں موقع ملے پڑھ لو، کوئی بات، نفل ہے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا، بھلا تمہارے ملک میں عورت حیض میں مسجد جاتی ہے تو یہاں آگے کیسے حلال ہو گیا؟ یار یہ کوئی مسئلہ ہے، تو کامن سینس ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل اچھے آدمی ہیں، غامدی صاحب میں نہیں جانتا ان کو۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ حضور کی امتی ہوں گے، بالکل امتی ہوں گے، حضور کی امتی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ ہاں تو کوئی نبی کسی دوسرے نبی کے تابع نہیں بھیجے، کیسے نہیں بھیجے گا؟ حضرت ہارون کس کے تابع تھے؟ تورات کے تابع تھے، تورات تو کتاب موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، میرے مدنی کے بعد نبی ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو بٹھا دیا ہے کہ وہ اتر کے تصدیق کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ مسجد عائشہ سے اگر احرام باندھے عصر کے بعد نماز نہ پڑھے، بس نیت کر کے چلے آئیں۔ موبائل فون کی رنگ گھنٹی کے بجائے قرآن کی آیت بھر لیں، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ آپ لیٹرین میں بیٹھے ہوں وہاں قرآن شروع ہو جائے۔
ہمارے ملک میں بعض لوگ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے، گناہگار ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جامعہ حفصہ میں ہزاروں بچیاں زندہ جلا دی گئیں، اللہ ان کا بدلہ لے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ٹک لگائے گئے احرام میں، بال پورے نہیں کٹوائے گئے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار ہوتا ہے، دیکھنا یہ پڑے گا نا کہ آپ کس کمپنی کے شیئر کا خرید کر رہے ہیں۔ اگر وہ شراب بیچتی ہے، اگر آپ اس کا کاروبار کریں گے تو حرام ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ جو شیئر لے رہے ہیں وہ کس کمپنی کے شیئر ہیں، ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ان کا کاروبار ہی حرام ہے تو یہ تو ڈبل حرام ہو گیا۔ اس لیے سٹا بٹا ان سے بچو، جتنا دور رہو گے محفوظ رہو گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔